الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، یہ سورت جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کو سورۃ الکافرون کہا جاتا ہے، اور ایک نام اس سورت کا سورہ عبادہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کافرون اور سورہ عبادہ، یہ دو نام ہیں اس سورت کے، اور یہ وہ سورت مبارکہ ہے جو عام طور سے سبھی لوگوں کو یاد ہوتی ہے کہ آخر کی 10 صورتیں تو اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہوتی ہی ہیں، انہی آخر 10 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ کافرون ہے، اور اس صورت کے بہت فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ یہ وہ صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص جس کو قل هو اللہ احد کہتے ہیں وہ پڑھتے تھے۔ فجر میں اکثر حضور کا یہ معمول تھا، اور مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہیں اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ معمول تھا کہ وہ سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر آتے تو اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کہ ایک تو فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کے بعد کی سنتوں میں، اور رات کو جب بستر پر آتے تھے
بہت سارے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی تھی کہ جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا تھا کہ تم لوگ جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو اس سورت کی تلاوت کر لیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے سونے کے لیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ چاروں قل کی تلاوت کیا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل، اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ یہ ہمارا بھی معمول بن جائے کہ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں تو حضور نے اکثر و بیشتر قل یا ایھا الکافرون سنتوں میں پڑھا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اس کو لازم قرار نہیں لینا چاہیے۔ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، لیکن کسی چیز کو لازم نہیں قرار دینا چاہیے، گاہے گاہے چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ تو یہ چار جگہ جس کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین جگہ، ایک تو فجر کی 2 سنتوں میں، دوسرا مغرب کی 2 سنتوں میں، تیسرا شام کو جب سونے کے لیے رات کو بستر پر آئیں تو اس وقت اس تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں چاروں قل کا ذکر ہے کہ رات میں بستر پر آؤ سونے کے لیے تو چاروں قل کو پڑھ کر سویا کرو۔ اللہ نے ان صورتوں میں بڑی تاثیر رکھی، بڑی بڑی مصیبتوں اور بلیات سے یہ حفاظت کرنے والی صورتیں۔ لیکن اب ہم سو رہے ہیں تو کبھی سونے کی دعا یاد نہیں آتی، کبھی بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا یاد نہیں آتا ہے۔ اب سوئے جا رہے ہیں اور جاگے جا رہے ہیں، نہ سونے کی دعاؤں کا اہتمام ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے معمول کا اہتمام ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کے طریقے کا اہتمام ہے کہ اس طریقے پر میں بھی جاگوں اور ان دعاؤں کا میں بھی اہتمام کروں۔ تو یہ سورہ کافرون، ایک صحابی رسول ہیں جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبیر میں تمہیں ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جس کی اگر تم تلاوت کرو سفر میں تو تمہارا سفر پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو، تمہارا سفر پہلے سے زیادہ نفع بخش ہو، تمہارا سفر پہلے سے زیادہ پرسکون ہو۔ تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو اکثر و بیشتر سفر پر جاتا رہتا ہوں اور میرے اسفار بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران سفر سورہ کافرون کی تلاوت کیا تھا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی نصیحت فرمائی اور تلقین فرمائی تو میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی میں سفر پر جاتا ہوں تو سورہ کافرون کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوں، جب موقع ملتا ہے کرتا ہوں، تو اس کا اثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ پرسکون میرے اب اسفار ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ نفع بخش میرے سفر ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ اطمینان بخش میرے سفر ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے زندگی کا اس کو معمول بنا لیا۔ تو یہ سورہ کافرون ہے۔ ایک تو فجر کی سنتوں میں اس کو پڑھنا چاہیے اور گاہے گاہے اس کو چھوڑ بھی دینا چاہیے۔
تاکہ التزام لازم نہ ہو، تاکہ اس کا واجب ہونا نہ سمجھا جائے۔ اس لیے کبھی کبھی ہمارے یہاں علماء دیوبند کے یہاں یہ بات ہے کہ کسی سنت کو اگر واجب کا درجہ دیا جا رہا ہو اور اس کو لازم قرار دیا جا رہا ہو تو کبھی کبھی اس سنت کو بھی چھوڑ دو، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک درجہ ہے، اس چیز کو اس درجے پر رکھا جائے، کسی سنت کو واجب کا درجہ نہ دیا جائے، کسی واجب کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے۔ ہر ایک کا ایک درجہ ہے، اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ جیسے قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں سے کہ گاہے گاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے، لیکن کوئی لازم کر دے کہ ہر جمعہ جانے کو اپنے اوپر لازم کر دے تو یہ غلط ہے کہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا۔ تو بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ایک درجہ دیا ہے، اس کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے، اس میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو فجر کے 2 سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے تھے۔ دوسری چیز مغرب کی 2 سنتوں کے اندر بھی اس سورت کو پڑھتے تھے، اور جب بستر پر رات کو سونے کے لیے آتے تو اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم سفر میں جاتے رہتے ہو تو اس سورت کا اہتمام کیا کرو۔ اب ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ فجر کی سنتوں میں اس کو پڑھا کریں، مغرب کی سنتوں میں اس کو پڑھا کریں۔ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر آئیں تو چاروں قل پڑھ کر، اس میں سورہ کافرون بھی آ گئی، چاروں قل پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں، دم کر لے کر اپنے چہرے سے اور سر سے اس کو شروع کریں، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہوں وہاں تک ان ہاتھوں کو پھیر لیں۔ یہ عمل آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ کسی عامل کے یہاں چکر کاٹنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کہیں ناریل اور نیمبو لے کر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ہمارے نبی سے بڑا کوئی دنیا میں نہ عالم آیا ہے، نہ آپ سے بڑا کوئی عامل آیا ہے کہ آپ نے یہ عمل بتایا کہ چھوٹا سا عمل تم کر لو اور دم کر کے سو جاؤ، پھر اس کے تم اچھے اثرات دیکھو گے اور ہر مصیبت اور بلیات سے محفوظ رہو گے۔ اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرو، بچوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ بستر پر جائیں تو اللہم باسمک اموت واحیا کہہ کر یہ چاروں قل پڑھ کر، اور مزید بہت سارے اذکار مذکور ہیں جس کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ان میں سے تسبیح فاطمہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے اپنی حاضری دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میں اس سے بہتر تم کو کوئی تحفہ نہ دوں، کوئی اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو، جن کے ہاتھ چکی پیستے پیستے گٹے آ گئے تھے اور پانی سینتے سینتے آپ کے ہاتھوں پر گٹے آ گئے تھے، تو ایسے وقت میں فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر تم سویا کرو۔ یہ معمولات میں سے۔ تو بہرحال سورۃ الکافرون جس کو 4 جگہ پر پڑھنا چاہیے، پہلی جگہ تو ہم نے بتا دی، دوسری اور تیسری اور چوتھی جگہ۔ سورۃ الکافرون کی تفسیر سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اس کا ایک شان نزول ہے۔ قرآن کی بعض آیات کا شان نزول ہوتا ہے۔
قرآن کریم کی بعض صورتوں کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے کہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الکافرون کا بھی ایک شان نزول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد جو کچھ ہونا تھا مکہ میں، وہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں کہ آپ پر حالات آئے، آپ پر مصیبتیں آئی، آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں دی جانے لگی، آپ کے نہتے صحابہ کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جانے لگا، ہر طرح کا ظلم آپ کے مقابلے میں روا رکھا گیا، ہر طرح کی تکلیف اور اذیت دینے کی کوشش کی جانے لگی۔ لیکن یہ اسلام ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ایسی لچک رکھی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی اسے دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، جس کو اتنا مٹانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے ماننے والوں پر جتنا ظلم کیا جائے گا، اس کے ماننے والوں کو جتنا ستایا جائے گا، اللہ اتنا ہی اسلام کو سربلندی عطا کرتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، مکہ کی وادیوں کے اندر صحابہ کو پریشان کیا گیا، ظلم و ستم کی بارش برسائی گئی، اذیتیں دی گئی، آپ کے ساتھیوں کو اتنا ستایا گیا کہ مکہ چھوڑنے پر وہ مجبور ہو جائیں۔ لیکن اسلام تھا کہ اس کے اندر اللہ نے فطرتاً یہ لچک رکھی تھی کہ جتنا اس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا وہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جا، وہ اتنا ہی بلندی پر جا رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو اب مکہ کے بڑے بڑے چودھری، ان کو فکر ہوا کہیں ہماری چودراہٹ نہ چلی جائے، ہماری سرداری نہ چلی جائے، ہمارا جو مقام ہے قریش میں، ہمارا جو مقام ہے مکہ والوں میں، وہ ہمارا مقام کہیں ختم نہ ہو جائے، چلو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کر لی جائے، ایک صلح کر لی جائے۔ اور وہ صلح کیا تھی؟ اس میں انہوں نے 3 چیزیں پیش کی تھی۔ ان میں ایک عاص ابن وائل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اور ایک اور سردار تھا۔ یہ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو جتنا روکو وہ اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ایک صلح نامہ ہمارے اور ان کے درمیان ہو جائے، وہ سمجھے کہ ان کو ہم اتنا ستا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، شاید ہمارے صلح نامے کو وہ منظور کر لیں اور قبول کر لیں، ہمارے ان کے درمیان میں صلح ہو جائے۔ تو یہ 3 لوگ، جس میں عاص ابن وائل، ولید بن مغیرہ اور ایک شخص تھا، یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو ہم ایک صلح نامہ پیش کر رہے ہیں، اگر تم اس کو منظور کر لیتے ہو تو بہت بہتر ہوگا۔ وہ یہ تھا صلح نامہ۔ کیا انہوں نے الفاظ کے تو الفاظ ان کے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو 1 سال تم اپنے اللہ کی عبادت کرو، اور 1 سال ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ 1 سال تم اپنے خدا کی عبادت کرو، اور 1 سال ہم اپنے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے یہ سب سے پہلا اپنا قول پیش کیا
کہ یہ ہمارا اس وقت آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان میں صلح ہو جائے، 1 سال ہم اپنے بتوں کی عبادت کریں، اپنے اللہ کی عبادت کریں، 1 سال آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، آپس میں صلح ہو جائے گی، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے تھے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہم یہ صلح نامہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ جب کسی کام کو شروع کرتے تھے تو بسمک اللہم کہتے تھے کہ اللہ کے نام سے شروع کر، وہ کہتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں اور بہت سارے بت بنا لیے تھے، اور بہت سارے معبود بنا لیے تھے۔ بیمار ہو جائے کوئی تو فلاں بت شفا دے گا، کوئی بے اولاد ہے تو فلاں بت اولاد دے گا، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو فلاں بت اس کو اس مصیبت سے نکالے گا۔ وہ مختلف بتوں کو حاجت روا، مشکل کشاں اور مختار کل سمجھتے تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ اگر ہم اس صلح نامے کے ذریعے سے بات پیش کرنے کے بعد وہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان تو ہے نہیں، کہ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس پیشکش کو سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے اس صلح کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے، قل کے معنی آتے ہیں کہہ دیجئے، آپ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، نہیں کرتا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ یعنی تم اللہ کو بھی مانتے ہو اور اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ دوسرے معبودان باطلہ کے اندر منتقل کیے ہوئے ہو اور ان کے اندر تصرف کرتے ہو، اور ان کو اللہ رب العزت کے جو قدرت اور طاقت اور قوت ہے اس کو یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ان معبودان باطلہ کے اندر وہ تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں دوسرے معبودوں کو بھی مانتے تھے۔ اس وقت میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں۔ اللہ کو وہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ دوسرے معبودوں کو بھی مانتے تھے، وہ دوسرے بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ معبودان باطلہ تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فلاں روزی دینے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں مختار کل ہے، فلاں حاجت روا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اور آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو تعلیم سے دور ہے، علم دین سے دور ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے کسی مزار کو جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، اولاد کے لیے کسی مزدار پر جا کر نعرہ باندھتے ہیں، کہیں نارل پھوڑتے ہیں، کہیں چادر چڑھاتے ہیں، کہیں منتیں مانگتے ہیں۔ وہاں بھی وہی عقیدہ تھا اور یہاں بھی یہی عقیدہ، وہاں بھی وہی بات اور یہاں بھی۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ رہی بات اولیاء کی عظمت کہ سر آنکھوں پر، ان کی ولایت سر آنکھوں پر، ان کا احترام سر آنکھوں پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ مقبول بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی اتباع کی برکت سے مقام ولایت عطا فرمایا،
وہ آج اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن قبروں کے اوپر جو کچھ تماشا ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہے۔ کیا کیا خرافات وہاں نہیں ہوتی، کن کن سنتوں کی دھجیاں وہاں نہیں اڑائی جاتی۔ وہاں یہ سر جو اللہ کے علاوہ کہیں جھکنا نہیں چاہیے وہ جھکتا ہے۔ اب اس پر تعویلیں ہوتی ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اور یہ سجدہ فلاں ہے اور یہ سجدہ فلاں ہے۔ بتاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سجدہ تعظیمی کے لیے بھی اجازت دی؟ تو انہوں نے یہ فارمولہ پیش کیا کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے درمیان میں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ فارمولے لاتے ہیں لوگ، آج بھی لاتے ہیں، اس زمانے میں بھی لاتے ہیں کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ فارمولہ۔ بالکل صحیح ہے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف بری چیز ہے، اتحاد بہت اچھی چیز ہے، لیکن کیا کفر کے ساتھ اختلاف کو نہیں کیا جائے گا؟ کفر کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا، حضور سے اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجیے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم جس کی عبادت کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ان معبودوں کو اور وہ اپنے اختیار سے فارغ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے اختیار میں کوئی چیز اللہ نے نہیں، کسی کے اختیار میں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مکرر فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ یہ پورا تکرار ہے، اور آگے بھی میں تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کروں گا، اور تم سے بھی امید نہیں ہے کہ تم آئندہ بھی میرے اللہ کی عبادت کرو گے۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ بات اس لیے فرمائی، یہ تین جو آیت تھے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تین جو آیت تھے اللہ جانتے تھے یہ وہ بدبخت ہیں جن کے دل اندھا ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن یہ دل کے نابینا ہیں، یہ اندھ بھکت ہیں، ان کی آنکھیں دل کی اندھی ہو چکی ہیں۔ آپ نبی جی ان کو کتنا بھی سمجھائیے ان کی بات عقل میں آنے کی نہیں ہے، یہ ان کے دلوں کو ہم نے ہی اندھا کر دیا ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑو۔ اب اس سورت کے اندر آپ لوگوں کو دو چیزیں ملی، ایک تو چیز یہ ہوگی کہ صلح کے حدود ہیں کہ کہاں صلح کی جائے، کن مواقع پر صلح کی جائے۔ کیا اس میں صلح ہو سکتی ہے کہ ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم اپنے اللہ کی عبادت چھوڑ دیں؟ یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے خلافت میں اللہ کے راستے میں ایک محاذ پر تھے، اللہ کے راستے میں گئے تھے، اسلام کی دعوت کو لے کر گئے تھے، کلمے کی دعوت کو لے کر گئے تھے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی، وہ جماعت کو ایک بادشاہ نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ ابن حذافہ کو لا کر بادشاہ کے سامنے باندھ دیا گیا، اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پورے ساتھی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو
جس کلمہ توحید کو تم پڑھتے ہو، جس اسلام کو تم مانتے ہو، جس ایمان کو تم قبول کر چکے ہو، تم اس سے پھر جاؤ، تم اس سے منحرف ہو جاؤ، تم اس دین محمدی سے انکار کر لو تو ہم تم کو آزاد کر دیں، تم کو چھوڑ دیں۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہم تم کو دردناک موت دیں گے، تمہاری موت نشان عبرت بن جائے گی۔ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ٹارچر کیا گیا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں نکالا اسلام کے خلاف۔ وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو اس بادشاہ نے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے لایا اور حکم دیا کہ ایک بڑی کڑھائی میں تیل کو کھولایا جائے۔ ایک بڑی کڑھائی کے اندر تیل کو کھولایا گیا، اور کھولتے ہوئے تیل میں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو زندہ ڈالا گیا۔ جیسے ہی اس کو کڑھائی میں ڈالا گیا، اس کی چمڑی جسم سے الگ ہو گئی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں جل کر کوئلہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس منظر کے سامنے منظر دیکھا تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ زار و قطار رونے لگے۔ تو بادشاہ اور اس کے کارندوں نے سمجھا کہ شاید اب اس کا دل نرم ہو چکا ہے، اب یہ اسلام سے پھر جائے گا، اب یہ کلمہ توحید سے پھر جائے گا۔ تو اب ان سے پوچھا گیا کیا بات ہوئے، رو رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر مجھے 100 جانیں دیتا اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر اسلام پر قربان کرتا، لیکن کفر کو نہیں، کفر کو قبول نہیں کر۔ اب اس نے دوسری ایک چیز رکھی سامنے، چلو تم اسلام کو نہیں چھوڑتے، کلمہ توحید کو نہیں چھوڑتے، تو تم میری پیشانی کا بوسہ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ مجھے ہی چھوڑ دو گے یا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو، مجھے ہی چھوڑ دو گے یا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ کہا کہ چلو ہم تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اس کافر بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، اور وہاں سے سارے مسلمانوں کو آزاد کرا کر لے کر جب مدینہ منورہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ آگے بڑھے۔ اس واقعے کا علم انہیں ہو چکا تھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کو انہوں نے رہائی دلائی ہے۔ وہ آگے بڑھے، بڑھ کر انہوں نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کا بوسہ دیا، اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ سب عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ دیں۔ حالانکہ ایک کافر کے پیشانی کا بوسہ دینا یہ تعظیم ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں جائز ہو جاتی ہیں بعض حالات میں جائز ہو جاتی ہیں، اور وہ جان جا رہی ہے، کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا۔ علماء نے، محققین نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ کلمہ کفر بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن دل اللہ پر مطمئن ہے۔ لیکن افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ کلمہ کفر بھی زبان سے نہ نکالے، اپنی جان دے۔ یہ بات کہ صلح کی گنجائشیں ہیں، صلح کی
گنجائشیں شریعت نے رکھی ہیں کہ کہاں صلح ہو سکتی ہے اور کہاں صلح نہیں ہو سکتی ہے، کہاں اتحاد ہو سکتا ہے اور کہاں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت نے حدود بتائی ہے۔ آج کا اور کل کا کوئی لونڈا آ کر اتحاد کی دعوت دینے لگ جائے کہ اتحاد ہونا چاہیے، بے شک اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کی شریعت نے حدود بتائی۔ اتحاد کیا ہے ہمارے یہاں، ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ جب اتحاد کی ضرورت پیش آئی، ملی اتحاد کی ضرورت تھی، تو سب سے پہلے اس ملک میں کسی نے اتحاد کے لیے قدم اٹھایا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا اور مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا۔ یہ اتحاد کی جیتی جاگتی تصویر، اتحاد ہوگا، اتحاد ہونا بھی چاہیے، لیکن جن باتوں میں آدمی شریعت سے منحرف ہو کیا اس کو بیان نہ کیا جائے؟ کوئی انبیاء کی شان میں گستاخی کرے اس کو نہ بیان کیا جائے، کوئی صحابہ کو نکما کہے اس کو بیان نہ کیا جائے، کوئی تفسیر بھی رائے کرے اس کو بیان نہ کیا جائے، کوئی صحابہ کو نکما کہتا رہے اور ہم اپنی زبانیں بند رکھیں، کوئی انبیاء کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، ایسے اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہاں اختلاف ہو، وہاں امت کو بتایا جائے گا کہ یہ شخص انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ہم بتا رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں تو ہمیں پکڑیے، آپ دلائل دیجئے، آپ دنیا بھر سے آپ کے پاس جو ہوں، جو جاننے والے ان کو لائیے، دلائل دیجئے کہ نہیں یہ انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ جمہور مفسرین کے خلاف رائے نہیں ہے، یہ تفسیر بھی رائے نہیں ہے، یہ جمہور اہل سنت والجماعت سے ہٹنا نہیں ہے کہ کیمرے والا موبائل رکھ کر نماز ہو جاتی ہے، سارے علماء کہتے ہیں، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ حرام ہے میرے نزدیک تو تیرے نزدیک حرام ہوگا تو اس پر عمل کر۔ یہ ساری چیز صلح کی شرائط ہے، وہاں صلح ہوگی۔ دوسری چیز کہ شرک کے ساتھ کبھی صلح، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بھی ہو توحید بھی ہو، دہی اور دودھ جمع ہو جائے، ایسا نہیں کہ دہی الگ ہوگا دودھ الگ ہوگا، دونوں مل جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو بگاڑ کر، کہ اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ تمہارا خدا الگ ہے ہمارا الگ ہے۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، جس کو دین سمجھتے ہو تو اس پر چلو، میں نہیں سمجھا سکتا، مجھے اللہ نے دعوت کی ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا ہے، میرا کام ہے دعوت کی محنت کا کرنا، ہدایت کا دینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اگر تمہارے دل کے آنکھ اندھے ہو چکے ہیں، تم دل کی آنکھوں سے اندھے ہو، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، جس دین پر مرنا چاہو مر جاؤ۔ ولی دین، میرے لیے اللہ نے جو دین دیا ہے پاکیزہ اور صاف ستھرا اسلام، وہ میرے لیے اور میرے ماننے والوں کے لیے، میرے ماننے والوں کے لیے۔ یہ سورہ کافرون ہے جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ سورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فجر کی سنتوں میں اہتمام کرتے تھے، سورہ کافرون پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور مغرب کی دو رکعت جو سنتیں ہیں فرض کے بعد اس میں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دو جگہ ہو گئی۔ تیسری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر سونے کے لیے آتے تھے تو اس سورت کا اہتمام تلاوت کا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک روایت میں چاروں قل کا اہتمام کرتے تھے۔ اور تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر اکثر جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو سفر میں کثرت سے پڑھتے رہنا،
تمہارے لیے سفر خوشگوار ہوگا، پہلے سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ اس لیے فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں، رات کو سونے کے وقت اور سفر میں جاؤ تو کثرت سے اس تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سورہ کافرون کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں۔ دوسری کہ صلح کا فارمولہ لے کر آئے تھے کہ ہم صلح کر لیں گے، 1 سال تم اپنے رب کی عبادت کرو اور 1 سال ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ جب ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوں تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور آپ جب اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوں تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے 1 سال آپ کے رب کی عبادت ہوگی، ہم بھی کریں گے۔ وہ اللہ کو مانتے تو تھے پہلے سے، ان کا کیا جاتا، ان کا کیا جاتا، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ رب العزت کو جیسا ماننا تھا ویسا نہیں مانتے۔ یہ پہلی شرط رکھی تھی۔ دوسری شرط انہوں نے، وہ 3 جو آئے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو یہ نہیں مانتے آپ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ طواف کرو، عبادت کرو اللہ کی، لیکن جب اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے یہ جو بت 360 رکھے ہوئے ہیں ان کو ہاتھ لگا لیا کرو۔ کفار قریش نے کہا کہ ان کو ہاتھ لگا لیا کرو، کہ ہاتھ لگا کر آپ گزر جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا، نہ تمہارے معبودوں کی میں پرستش کروں گا نہ ان کو ہاتھ لگاؤں۔ وہ ہاتھ لگانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ ان کا کیا ہے دنیا میں جو بنایا ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ ان پہ رکھا جائے۔ دوسری چیز بھی نامنظور کر دی تو انہوں نے تیسری پیشکش کر دی کہ آخر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں؟ آپ اگر ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو پورے عرب کا ہم آپ کو سردار بنا دیں گے۔ کیا سرداری چاہتے ہو آپ؟ عہدہ چاہتے ہو آپ؟ تو لو، ہم سارے عرب کا آپ کو سردار ماننے تیار ہیں، لیکن اللہ کے واسطے کہتے تھے وہ، بسمک اللہم، یہ بھی کہتے تھے اللہ کے واسطے تم اپنے اس دعوت کے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس سے بہت اختلافات ہو گئے، گھر گھر میں اختلاف ہو گیا، باپ باپ میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، اور خاندان میں اختلاف، قبیلے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دو۔ آپ کس کو کہتے تھے چھوڑنے کے لیے؟ کہ اس کو چھوڑ، کہ یہ اختلاف ہو رہا ہے اس سے۔ تو آپ سرداری چاہتے ہو، بنا دیں گے سر، اور نہیں سرداری نہیں چاہتے، کچھ لینا چاہتے ہو نقد پیسہ، یا خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یہ دونوں مطالبے بھی ہم آپ کے پورے کریں گے۔ عرب کے جس قبیلے کی خاتون کو آپ پسند کریں گے ہم آپ سے اس کا نکاح کرا دیں، لیکن آپ اپنے اس مشن سے ہٹ جائیں، آپ اپنے اس مشن سے ہٹ جائیں۔ اور اگر آپ مال ہی چاہتے تو سارے عرب کا مال لا کے آپ کے پیروں تلے ڈال دیں گے۔ آپ لوگ اس مشن سے ہٹ جاؤ۔ یہ جب بات ہو رہی ہے تو اس وقت ابو طالب بھی زندہ تھے، ابو طالب زندہ تھے۔ دیکھا کہ یہ ساری چیزیں، اس کے بعد وہ تینوں کے تینوں جنہوں نے یہ باتیں پیش کی تھی وہ چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد ابو طالب بھی تھوڑا سا سلنڈر ہونے لگے، نرم پڑ رہے تھے، آخر میں نرم پڑنے لگے، اور کیونکہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، عمر بھی ہو رہی تھی، لیکن ڈٹ کر کھڑے رہے تھے۔ بڑے احسانات ہیں ابو طالب کے، بہت احسانات، لیکن ایمان نہیں ملا۔ بس بات وہی ہے کہ ہدایت کا مالک تو اللہ ہے۔ اگر ہدایت کسی اور کی ملکیت میں ہوتی اور کسی انسان کو ہدایت کا مالک بنا دیا جاتا تو وہ تو گورے چٹے خوبصورتوں کو دے دیتا، کالے کلوٹوں کو محروم کر دیتا، لیکن اللہ نے ہدایت اپنے قبضے قدرت میں رکھی تو انہوں نے ہدایت جس کو دینا چاہا دے دیا۔ ابو جہل سب سے زیادہ خوبصورت لوگوں میں سے اور بڑا جرأت مند، اور اس سے زیادہ خوبصورت ابو لہب،
پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ابو لہب. ہاں ابو جہل وہ بھی خوبصورت لیکن بہت جرأت مند تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل بزدل ہو، وہ بھی ہمت والا تھا، لیکن سازشیں بہت کرتا تھا، سازشیں بہت کرتا تھا. ہاں تو خوبصورت تھے لیکن ہدایت نہیں ملی. خاندان نبوت سے ہیں، ہدایت نہیں ملی. حبشہ کے بلال ہیں، کالے کلوٹے ہیں، سیاہ فام ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، غلام آدمی ہیں. ان کے باپ کا نام بھی دنیا نہیں جانتی کہ ان کے ابا کا نام کیا ہے. ان کے ابا کا نام رباح تھا، بلال ابن رباح. حبشہ ایتھوپیا کے رہنے والے اللہ نے ہدایت دے دی. ہدایت سے بعض لوگ محروم ہوئے. یہ تینوں آئے، تینوں کے تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرائط کو رد فرما دیا. اللہ نے سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہ تمہارے لیے تمہارا دین، اسی پہ مرنا چاہتے ہو مر جاؤ، میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور نہیں سمجھتے تو یہ تمہاری مرضی، اسی پر تم مرو اور آخرت میں اس کا بھگتان بھگتو گے. لیکن ہمارے لیے تو اسلام ہے، ہم اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے. یہ چھوٹی سی سورت کا خلاصہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو 10 صورتیں ہیں علم ترا سے جو شروع ہوئی ہیں والناس تک، ان میں 7 صورتیں، 7 صورتوں میں سیرت بیان کی گئی. کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ سیرت بیان کی گئی، اور آخر کی 3 صورتوں کے اندر اللہ کی وحدانیت، توحید، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام اور توحید کے عقیدے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.